چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، سرتاج اب بکھیریں گے جلوے نشید کے۔ صالح کہاں ہے لوگ پے انتظار ہیں، حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے فکر انگیز خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رہتا ہے نام علم سے روشن ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام علم سے روشن ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ اور آپ کے قریب پرتاپ گڑھ ضلع کے رہنے والے ایک دیہاتی قسم کے انسان جو بھیونڈی میں رہا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا نہیں، شاعری کا ذوق تھا۔ انہوں نے ایک شعر کہا: علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ راز پرتاپ گڑھی مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، لنگی کرتا پہنتے تھے، شاعرانہ مزاج تھا، اچھے اچھے اشعار کہتے تھے۔ میں نے کئی اسکولوں پر ان کا یہ شعر اپنے گیٹ کی پیشانی پر لکھا ہوا پایا ہے، کیونکہ یہ زمانہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گل بکاؤلی کے قصوں کے سہارے چلنے والا نہیں ہے۔ علم ہنر کا دور ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو جس علم اور ہنر کی تابعداری اور پاسداری کو ملحوظ رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، اسے ہمارے اکابر بزرگوں نے
اپنی تقریروں کے اندر واضح اور منکشف کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم نافع کے ساتھ ہمارا رشتہ وابستہ ہونا چاہیے۔ علم غیر نافع سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی میرے دوستو تلقین فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلوا اللہ علما نافعا، کہ اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع مانگا کرو، اس کے سامنے اپنا دست فریاد پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر کے ساری جد و جہد، ساری روٹین کی پابندی کرتے ہوئے، پورے نظام الاوقات کی پاسداری کرتے ہوئے درسگاہوں میں جاؤ، اساتذہ کا احترام ملحوظ رکھو، جو کچھ بھی ان کی طرف سے درس و تدریس کا نظام دیا جا رہا ہے، جو تہذیب و اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، جو تربیت کی جا رہی ہے، ان سب میں انتھک انہماک کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے علم نافع مانگا کرو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَتَعَوَّذُوا مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ سے پناہ بھی مانگو ایسے علم و ہنر سے جو انسانی اخلاق سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بالا تر ہو، اور غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے انسانی زندگی کو اجیرن بنا دے، اپنے پروردگار کو بھول جائے، فراموش کر جائے۔ ایسے علم سے سحر کا علم حاصل کرنا، جادوئی علم حاصل کرنا، میرے دوستو ان سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان جو عبقری شخصیت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں علم و فضل کے لحاظ سے موجود ہے، میں بڑی جرأت اور جسارت کر رہا ہوں کہ حضرت کے سامنے دو لفظ بولنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ آج کے ہمارے ناظم اجلاس جو میرے صدیق محترم بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم، جو شہنشاہ خطابت ہیں، اور آج کی نظامت تو خود ان کے اوپر رشک کر رہی ہے۔ پورے مدرسے کے حالات سے میرے دوستو انہوں نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ مختصر الفاظ میں آپ کو روشناس کرا دیا۔ آپ کے سامنے کہنے کے لیے کچھ بات رہ نہیں گئی ہے۔ انہوں نے اپنے چند بول اور جملوں کے اندر اس ادارے کے بانی، اس ادارے کے محتمم، اس ادارے کے روح رواں، اس ادارے کے لیے اپنے شب و روز کو ایک کر دینے والی وہ باہمت شخصیت، وہ مرد قلندر، جسے حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی کے نام سے بار بار میرے دوستو ہمارے سامنے ان کا تذکرہ آیا۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے نہیں، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد کفیل صاحب دامت برکاتہم نے پڑھا ہے، ہمارے درسی ساتھی ہیں، وہ ہم سے ایک آدھ سال بعد کے فارغ ہیں، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ماں و مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، تو بسہرا رفت و ماں در کو چہا رسوا شدیم۔ میں اور حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی بانی و محتمم مدرسہ اصلاح المسلمین دھراما سلطان پور یوپی، ایک ہی ادارے کے اندر ذرا سا آگے پیچھے تعلیم و تدریس سے وابستہ رہے، لیکن ان کے اندر ایک جنون تھا، ان کے اندر ہمت تھی، ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا کہ ہم دھراما کے اندر ادارے کی داغ بیل رکھیں گے اور اپنے اکابرین کے مشوروں سے رکھیں گے، اس کی بنیادوں کے اندر
بزرگوں کے اخلاص کا گارا اور مٹی رکھیں گے، اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اسے پروان چڑھائیں گے۔ چنانچہ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جاتا ہے، اس کی توفیق طلب کی جاتی ہے، جب قدم اٹھے گا توفیق خدا ہو جائے گی اور طاقت عزم سفر منزل نما ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف، اپنا نشانہ اتنا بلند رکھا کہ میرے دوستو اتنے وسیع و عریض آج گراؤنڈ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں محمود نگر دھراما کے اندر، اس زمین کی خریداری میں، اس کی حصول یابی میں کتنی مشقتیں اور کتنی خلاف طبع باتیں حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی اور ان کے چند رفقائے کار جو ہمیشہ شانہ بشانہ رہے، میں تو داد دوں گا حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی کو کہ انہوں نے اگر اپنے داہنے کندھے کی جانب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی مد ظلہ العالی ناظم اجلاس کو رکھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کے ساتھ سفر میں ہم نے ان کا تذکرہ چھیڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم و ادب میں ایسا میرے دوستو ماہر انہیں کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا کہ انہوں نے ہدایہ جیسی کتاب کی شرح لکھی۔ متنبی جو علم ادب کے اندر میرے دوستو اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو اسے سچا اور پکا ماہر ادیب نہیں کہا جا سکتا، عربی کا انشاء پرداز نہیں بن سکتا، وہ قلم کار عربی زبان میں نہیں بن سکتا۔ اس کتاب کی شرح انہوں نے لکھی، اردو زبان میں وقت کا پیغام لکھ کر کے داد و تحسین آفرین رسول کے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں سے اتنی ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں۔ زبان سے بولی ہوئی باتیں تو ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں، لیکن جو رقم تراز ہو جاتی ہیں، جنہیں نقش کر دیا جاتا ہے، جنہیں قرطاس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ان پر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ ہدف تنقید و ملامت بنائی جاتی ہے، لوگ اپنی انگلیاں رکھتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو بڑا جرأت مند، بڑا باہمت اور بہت ہی پختہ کار میرے دوستوں میدان کے اندر ہوتا ہے، وہی یہ ہمت جٹا پاتا ہے کہ چند سطریں منثور کر دے یا منظوم کر دے، ہم جیسوں کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ تو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب ماشاءاللہ دست راست بن گئے، اور حضرت مولانا محمد امجد صاحب قاسمی جنہوں نے میرے دوستو علم و فضل کے میدان میں ام المدارس دارالعلوم میں رہ کر کے ایک مقام پیدا کیا اور مختلف مدارس اسلامیہ میں درس و تدریس کا کامیاب فریضہ انجام دیتے دیتے میرے دوستو دارالعلوم الاسلامیہ بستی میں آج فروکش ہیں، اور وہاں کے اناز استاذ فقہ و حدیث و تفسیر ہیں۔ ماشاء اللہ یہ بھی شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کے حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی کا ساتھ دیتے رہے، یہ دست و بازو بن گئے، ہمت ملی۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب فاروقی نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عنایتوں کے ساتھ حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی کو آگے بڑھایا، اور پھر مربی کی حیثیت سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا وہ فرزند میرے دوستو، وہ سپوت جو ہم سب کے سروں کا تاج ہے، جو علماء کے سر کا تاج ہے، جسے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اراکین نے
نیابت اہتمام کے منصب پر فائز کیا اور حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر درس و تدریس میں ید طولہ عطا فرمایا ہے تو فہم و فراست اور میرے دوستو سیاست و سماج کو سمجھنے کا ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ ہم اگر حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں کریں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ حضرت کے چال میں وقار و متانت، چہرے پر ہمیشہ کھلتی ہوئی بشاشت، ایک ایک بول جو بولتے ہیں وہ گویا موتی رولتے چلے جاتے ہیں، اور کان سننے کے لیے حضرت والا کی باتوں کو مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، اور حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے حضرت کے دامن میں بہرحال سمٹ کر کے اور آپ کے قدموں میں سمٹ کر کے اس ادارے کا سرپرست بنایا، اور حضرت نے میرے دوستو سرپرستی کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے آج اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، علالت ہے، بیماری ہے، پیرانہ سالی ہے، اس کے باوجود حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی کی محبت دیکھیے کہ حضرت والا دور دراز کا سفر کرتے ہوئے میرے دوستو تشریف لے آئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے خردوں کو نوازا ہے، ان کی ذرہ نمازی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہیں آگے بڑھانے کا کردار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے ان بوریا نشین بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور یہی ہم نے اپنے بزرگوں کے اخلاق اور کردار میں میرے دوستوں ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان علماء کرام کے اوپر تبصرے کر دینا، تنقید کر دینا، کہا نا مولانا محمد اکرم صاحب نے کہ اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہو، اور یہ علماء جو مکاتب و مدارس اور مساجد دعوت کے نظام کو لے کر کے اس دنیا کے اندر خاک چھانتے پھرتے ہیں، انہیں کبھی میرے دوستو آپ غلط ٹھہرانے کی کوشش مت کرو۔ پیغمبر اعظم ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بوریا نشینوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا هُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ ایک پیغمبرانہ شان میرے دوستو ان علماء کرام کے کردار سے ٹپکتی ہوئی ہمہ وقت نظر آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک آئی ایس آئی پی ایس افسر ہے، ایک ڈی ایم ہے، کلیکٹر ہے، ایک بڑے سے بڑا ادھیکاری ہے، ایم پی ایم ایل اے ہے، وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہے، اس کی سوچ میرے دوستو عالمی نہیں ہوتی، لیکن ایک عالم کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہی فکر ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ کان دائم الفکرتی متواصل الاحسان، انسانیت کے لیے رونا، انسانیت کے لیے حزن و ملال اور غم کے اندر مبتلا رہنا، اور ان کے بچوں کو، ان کو، نئی نسلوں کو اور موجودہ افراد کو میرے دوستو اس راستے پر، اس ہدایت کے راستے پر لگانے کی کوشش کرنا جس پر چل کر کے دنیا کی فلاح و بہبود بھی حاصل ہو سکے اور آخرت کے اندر نجات مقدر ہو سکے۔ یہ سوچ کا پیمانہ ایک عالم کا ہوتا ہے، ایک فقیہ کا ہوتا ہے، ایک مفسر قرآن کا ہوتا ہے، ایک محدث جلیل کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات
آج کے ہمارے اس اجلاس اصلاح المسلمین کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، نائب محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند و سرپرست مدرسہ حاضہ کے اندر کما حقہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، چین و سکون اور عافیت کے ساتھ علم و ادب کے میدان میں اپنی خدمات پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق ارزانی فرمائے۔ آج کا ہمارا جو اجلاس ہے میرے دوستو، اپنے ان قمقموں کو روشن کرنے کا، جنہیں اصلاح المسلمین کے اندر میرے دوستو اساتذہ کرام نے، بانی و محتمم نے بڑی جد و جہد کر کے سنوارا ہے، نکھارا ہے، انہیں ناظرہ پڑھایا، انہیں ایک ایک حرف کو جوڑنا سکھایا، اور پھر قرآن کریم کے 30 پاروں کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی حفاظ کرام کی دستار بندی کا وہ خوشنما منظر اب ہمارے سامنے آنے والا ہے، جسے دیکھ کر کے ہر ماں باپ کے دل میں یہ لالچ، یہ تمنا، یہ امنگ پیدا ہونے لگتی ہے، کاش کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح حافظ قرآن بنتا، دنیا میں بھی اس کی پذیرائی، عزت افزائی اکابر بزرگوں کے ہاتھوں سے اس کے سر پر دستار بندی کی جاتی، اور آخرت کے میدان میں خداوند قدوس پکارتا، کہاں ہیں حفاظ کرام کے والدین؟ وہ آئیں اور ان اونچی نشستوں کے اوپر تشریف رکھیں۔ آج ان کے سروں پر وہ تاج پہنایا جائے گا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے قرآن کو پڑھا، میں حفاظ کرام سے یہ کہتا ہوں میرے بیٹو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دولت نایاب سے میرے دوستو تمہیں انمول سے تمہیں نوازا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، روزانہ 3 پارے تلاوت کا معمول بناؤ۔ عام آدمی اگر 1 پارہ قرآن روز پڑھتا ہے تو حفاظ کرام کو کم سے کم 3 پارے کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں موجود تھا میں، انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کو کم از کم 1 پارہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ایک حافظ قرآن کو کم سے کم 3 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ اور قرآن کے تقاضوں پر ہم سب چلیں گے تو جانتے ہیں اللہ کے یہاں ان بچوں کو انعام کیا دیا جائے گا۔ انہیں تو جو دیا جائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان سے تو کہہ دیا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا، ایسے ہی آج بھی پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھ کر کے ختم ہوگا۔ اتنا اونچا کہ نیچے سے اوپر تک سب تیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور سب اعمال کے انعامات تو فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا، لیکن قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے والے ان حفاظ کرام کو، علماء کو جب میرے دوستو اس کا اجر و ثواب دینے کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی مرضی کے مطابق انہیں عنایت فرمائے گا۔ اقرأ وارتقی، پڑھو اور جنت کے درجے پر چڑھتے چلے جاؤ۔ ماں باپ کے سروں پر ایسا روشن چمکتا تاج پہنایا جائے گا، یہ سورج جو لاکھوں کروڑوں میل کی
بلندی پر اتنا جگمگ جگمگ کرتا ہے کہ دنیا بھر کی ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں نا، سورج کا پاسنگ بھی نہیں بن سکتی، اس کی روشنی کا کوئی مقابلہ اور تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کا ہم بھر بھر کے میرے دوستوں بل بھی ادا کرتے، ایک پیسہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی چاندنی فراہم کی، کوئی بل نہیں بھیجا، سورج کی روشنی عطا کی، کوئی بل نہیں بھیجا، ہواؤں سے آکسیجن فراہم کروایا، کوئی بل نہیں بھیجا، پانی میرے دوستو پلایا، کوئی بل نہیں بھیجا۔ دنیا دیکھو کیسے کیسے ٹیکسز اور بل وصول کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ چمکتا دمکتا سورج جو اتنے اوپر سے اتنا روشن ہے، اگر ہمارے گھر میں ہمارے اس میرے دوستو پنڈال میں اتر جائے تو روشنی کا کیا عالم ہوگا، اس سے بھی زیادہ چمکدار تاج ماں باپ کے سروں پر سجایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حفاظ کرام کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا یہ فضل ہے، اس کی یہ رحمت ہے، جسے میسر ہو گئی اسے خوشی سے جھومنا چاہیے۔ دنیا کے تمام مال و متاع میرے دوستو اس کے سامنے ہیٹ ہے، کوئی حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی قرآن جب دنیا کے اندر اترا تھا تو سسکتی بھلکتی اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہنسنے کا اور سیدھی ڈگر پر چلنے کا موقع میسر ہوا تھا، یہی قرآن تھا، پتھر بھی سن کر موم ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ رہنمائی کر دی گئی، کہاں جا رہے ہو؟ تلوار سوتے ہوئے، کہا جا رہا ہوں خاتمہ کرنے کے لیے، نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسری، محمد کا العیاذ باللہ خاتمہ کرنے ننگی تلوار لے کر نکلے۔ اچھی بات ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے فکر انگیز خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمایا ہے۔ اب میں بصد ادب و احترام استاذ مکرم اور اس اجلاس کے سرپرست محترم حضرت اقدس حضرت مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت حفاظ کرام کی دستار بندی کا آغاز فرمائیں اور اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء کرام اس کام میں حضرت کا ساتھ دیں۔